بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت فسطائی حکومت نے ڈونگ پارلیمانی انتخابات کے ایک اور مرحلے سے قبل غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے اسلام آباد، کلگام، شوپیاں، راجوری اور پونچھ اضلاع میں سیکورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ ان اضلاع پر مشتمل اسلام آباد راجوری پارلیمانی حلقے میں کل لوک سبھا انتخابات کے چھٹے مرحلے میں پولنگ ہوگی۔ مودی حکومت نے اس حلقے میں انتخابات کو ایک فوجی آپریشن میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے، نگرانی میں اضافہ کیا گیا ہے اور لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ یہ حلقہ ایک جنگی علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں بھارتی فوج اور پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ کے اہلکار حساس مقامات پر تعینات ہیں۔ بھارتی فورسز کے اہلکار ان اضلاع کے مختلف علاقوں میں تلاشی کی کارروائیاں، گشت اور سڑکوں پر مارچ کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا واحد مقصد کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنا کر انہیں مقبوضہ علاقے میں ہندوتوا پالیسیوں پر عمل پیرا کرنے والے امیدواروں کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ واضح رہے کہ بی جے پی نے شرمناک شکست کے خوف سے مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں کی تینوں نشستوں سے کسی امیدوار کو کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ مقبوضہ علاقے میں اپنی کٹ پتلیوں کی حمایت کر رہی ہے۔ ادھر قابض حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک بار پھر جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے سری نگر میں ایک بیان میں مسلسل چوتھی مرتبہ میر وائز کو جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے پر قابض انتظامیہ کی مذمت کی۔ بیان میں قابض حکام پر میر وائز کو فوری طور پر رہا کرنے اور انہیں فرائض کی ادائیگی کی اجازت دینے پر زور دیا گیا۔ بھارتی پولیس نے سوپور قصبے سے احسن الحق نامی ایک کشمیری کو گرفتار کر لیا ہے۔ احسن پر کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اور وہ جموں کی کوٹ بلوال جیل میں قید ہے۔ دریاسنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے علاقے بجبہاڑا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کو بے اختیار کرنے کے لیے مودی حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف زبردست آواز بلند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم مزید قابل قبول نہیں اور وہ بی جے پی حکومت کو مظالم کا جواب ووٹ کے ذریعے دیں گے۔ نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی کی بھارتی حکومت کی طرف سے اگست 2019 میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے بھارتی فوجوں کی طرف سے علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں میں انتہائی تیزی آئی ہے۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے اب تک کم از کم 867 کشمیریوں کو شہید، 2400 سے زائد کو زخمی جبکہ 23,415 کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے اس عرصے کے دوران علاقے کے اطراف و اکناف میں پرتشدد فوجی کارروائیوں کے دوران 1116 مکان اور دیگر عمارتیں تباہ کی۔